أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 14 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ بات چل رہی تھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی، کہ جب ان کی پیدائش کا وقت آیا تو ایک آزمائش آ گئی۔ آزمائش یہ آئی کہ فرعون جو اللہ پاک کا بہت بڑا دشمن تھا اور اس نے اپنی قوم پہ ظلم کیا ہوا تھا، ان کو غلام بنایا ہوا تھا، اس نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آگ آئی ہے ملک شام کی طرف سے، اور اس آگ نے آ کر مصر میں صرف ان گھروں کو جلا دیا کہ جن گھروں میں فرعون کی قوم قبطی آباد تھے۔ باقی بنی اسرائیلیوں کے گھر کو اس آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ایک ایک کر کے ان کے گھر جل گئے۔ یہ خواب چونکہ پریشان کن تھا تو فرعون نے اٹھ کر کاہنوں سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو کاہنوں نے کہا کہ آپ کے ملک مصر میں جو اسرائیلی لوگ رہتے ہیں بنی اسرائیل کے، ان کے گھروں میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، اور یہ لڑکا جب بڑا ہوگا تو یہ سبب بنے گا تمہاری حکومت کو، نظام کو، سلطنت کو ختم کرنے کا، سب کچھ گرا دے گا۔ اس نے پوچھا حل کیا کریں؟ کہا حل یہی ہے کہ اب ہم یہ نشاندہی تو نہیں کر سکتے کہ وہ بچہ کہاں پیدا ہوگا، کون سا ہے، اتنا کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس طاقت ہے، حکومت ہے، فوج ہے، سپاہی ہے، اسباب ہے، آپ حکم جاری کر دیں کہ اسرائیلیوں کے گھروں میں جتنی عورتیں حمل سے ہے، امید سے ہے، ان کی معلومات رکھیں، اور پھر جب بھی بچہ پیدا ہو اگر وہ لڑکا ہے تو اس کو اسی وقت قتل کر دیں۔ قتل کر دیا، بچہ بڑا نہیں ہوا تو مسئلہ ہی نہیں۔ چنانچہ اس حکم کے بعد قتل عام شروع ہوا، اور یہ بات آپ کے سامنے بار بار آئی کہ اس ظلم کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے 90,000 لڑکوں کو قتل کیا گیا، اولاد نرینہ کو مارا گیا۔ لیکن جس بچے کو اللہ پاک کے حکم سے آنا تھا تو آنا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، آپ کے سامنے تفصیل آئی، اور پیدائش کے بعد پھر 3 مہینے تک اپنی ماں کے پاس رہے۔ 3 مہینے کے بعد پھر اللہ پاک ہی نے ان کے ماں کے دل میں الہام کیا، بات ڈال دی کہ اب بچے کی جان کو خطرہ ہے اس گھر میں، لہٰذا ایک صندوق میں ڈال کے اس کو دریا کے حوالے کر دے۔ ماں نے بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دیا، اور اللہ کی شان یہ صندوق چلتا 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 آ کے فرعون کے محل کے ساتھ لگ گیا۔ اس نے اس صندوق کو اٹھایا، کھولا، اس میں بچہ تھا، اور کچھ دیر کے لیے تو یہ پریشان ہوا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو، لیکن فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ جو ایمان لائی بعد میں، اس نے فرعون سے کہا دیکھو ہماری اولاد نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، کتنا خوبصورت پیارا بچہ ہے، اور اتنے بچے تم مار چکے ہو تو ضروری ہے کہ یہی ہوگا، اس کو چھوڑ دیتے۔ تو فرعون نے اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیا محل کے اندر، اور پھر آپ کے سامنے یہ بات بھی آئی کہ جب بچہ آیا تو اس کو دودھ پلانے کا مسئلہ تھا، لیکن اس بچے نے کسی عورت کا دودھ قبول نہیں کیا، رضاعت نہیں کر رہا۔ تو فرعون کی بہن تھی مریم، وہ دیکھ رہی تھی، اس نے کہا کہ ایک گھر ہے، اس میں ایک ایسی عورت ہے
کہ جو کردار والے لوگ ہیں، اخلاق والے لوگ ہیں، اگر آپ کہیں تو میں اس عورت کو بلا کے لے آؤں جو موسیٰ علیہ السلام کی سگی والدہ ہے، لے آئے۔ جب ان کی والدہ آئی اور بچے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب بچہ اپنی ماں کی گود میں آ گیا۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں دوستو، پیچھے آیت نمبر 7 میں یہ بات گزری تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر رہی تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں کے لیے ایسا کرنا آسان تو نہیں ہے، دل جگر پہ پتھر رکھا ہے۔ اس موقع پر اللہ پاک نے 2 وعدے فرمائے تھے۔ کتنے وعدے؟ 2 وعدے۔ ایک وعدہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، پہلا وعدہ یہ تھا کہ آپ غم مت کریں، یہ بچہ ہم آپ کے پاس واپس لوٹائیں گے۔ نمبر 2 وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کا یہی بیٹا یہ میری پیغمبروں کی فہرست کے اندر شمار ہوگا، یہ میرا نبی اور پیغمبر بنے۔ 2 وعدے ہوئے۔ اب دیکھیں پہلا وعدہ پورا ہوا نہیں ہوا؟ پہلا وعدہ پورا ہوا، اللہ پاک نے پورا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی، بچے کو دودھ پلایا۔ کچھ دن کے بعد فرعون سے کہا بھئی میں تو مستقل یہاں نہیں رہ سکتی، میرا اپنا گھر ہے، شوہر ہے اور بچے ہیں، تو کیا کریں؟ کہا اگر آپ اجازت دیں بچے کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤں، خیال رکھوں گی، موقع بموقع لا کے ملاقات ہوتی رہے گی۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے لے جائیں، اس بچے کا سارا خرچہ وہ میرے ذمہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو لے کے گھر بھی آ گئی، بچہ ماں کی گود میں ہے، ماں کے پاس آ گیا، اپنے گھر آ گیا، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ اور اس بچے پر خرچ بھی کون کر رہا ہے؟ وہی فرعون کر رہا ہے کہ جس فرعون نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے 90,000 بچوں کو قتل کیا۔ اللہ پاک تو اپنی طاقت اور قدرت کا اظہار فرماتے ہیں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اسی کے خرچے پہ موسیٰ علیہ السلام نے زندگی گزارنا شروع کی، اللہ کا حکم تھا۔ اور اس میں کتنا عرصہ گزرا ہے؟ 30 سال گزرے۔ 30 سال موسیٰ علیہ السلام نے اس کیفیت میں گزارے ہیں کہ اپنی والدہ کے ساتھ تھے اور موقع بموقع آ کے فرعون کے محل میں چکر بھی لگاتے تھے تاکہ ان کو بھی تسلی رہے۔ باقی پورا نفقہ خرچہ فرعون کے محل سے جاتا تھا یہاں پہ۔ اب جو آج کی آیت نمبر 14 ہے، اس میں اللہ پاک نے اسی کیفیت کو بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، طاقتور ہو گئے، تو ہم نے ان پر اپنے انعامات شروع کر دیے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اس آیت کا ترجمہ ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اپنی بھرپور طاقت کو، وَاسْتَوَى، اور پوری جوانی کو، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے ان کو اپنی طرف سے حکمت بھی دے دی، علم بھی دے دیا۔ حکمت بھی دی اور علم بھی دے، 2 چیزیں دی، 2 الفاظ بہت غور فرمائیں گے دوستو۔ ہم نے ان کو حکمت بھی دی اور علم بھی دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہر نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اب آیت تو مختصر سی ہے، ایک آیت ہے، لیکن اس میں ہم سب کے لیے عبرت کی، نصیحت کی، سمجھ کی بہت بڑی باتیں ہیں دوست۔ ایک بات جو سب سے پہلے ہے کہ آپ کے سامنے آیا کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کتنے وعدے کیے تھے؟ 2 وعدے۔ پہلا وعدہ پورا ہو گیا، ماں کے پاس آ گئے۔ اب دوسرا وعدہ کہ انہوں نے اللہ کا نبی اور پیغمبر بننا ہے نا؟ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جتنے انبیاء ہیں ان کو نبوت کتنی سال کی عمر میں ملتی ہے؟ 40 سال۔ اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 30 سال۔ ٹھیک ہے، 30 سال عمر ہے۔
اللہ پاک نے اس دوسرے وعدے کی تمہید شروع کر دی۔ بات سمجھتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نا ایک کام کو کرنا، ایک ہوتا ہے اس کام کے لیے تمہید باندھنا۔ مثال کے طور پہ کوئی کہے بھائی جی مجھے یہاں پہ جو ہے وہ ولیمے کی تقریب کرنی ہے باہر گلی میں، کب کرنی ہے جی؟ کل رات 10 بجے۔ کل رات 10 بجے تقریب کرنی ہے، لیکن سامان والا پہنچ جائے گا 7 بجے۔ 10 بجے کی تقریب کے لیے سامان 3 گھنٹے پہلے کیوں آیا؟ یہ اس آنے والی تقریب کی تمہید ہے کہ یہاں کچھ ہونے والا ہے۔ جب کوئی اہم کام ہوتا ہے اس کی تیاری وقت سے پہلے شروع ہوتی ہے دوستو، ہے نا؟ وقت سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ نبوت ملنی ہے 40 سال کی عمر میں، دوسرا وعدہ پورا ہوگا جب اس کی عمر 40 سال ہوگی، لیکن 10 سال پہلے ہی اللہ نے ماں کی تسلی کے لیے بطور تمہید کے ان نوجوان کو آہستہ آہستہ وہ کچھ دینا شروع کر دیا جو ایک پیغمبر کی زندگی میں ضروری ہوا کرتا ہے، حکمت بھی اور علم بھی۔ سمجھ گئے؟ یہ دوسرے وعدے کی تمہید تھی، آغاز تھا، اشارہ تھا کہ اب دوسرے وعدے کے پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میرے عزیزو دوستو بزرگوں کہ اللہ پاک کے وعدے سچے ہیں۔ انسان کی مزاج میں جلد بازی ہے، خلق الانسان عجولا، یہ جلد باز ہے۔ اب اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہہ چکے تھے کہ ہم آپ کو بچہ بھی دیں گے، اس کو نبی بھی بنائیں گے۔ تو اب اگر انسان بے صبری کرے اور کہے کہ یہ بچہ کیسے واپس آئے گا، وہ تو صندوق میں بند ہو گیا، سمندر کی لہروں میں ہے اور پھر جا کے اسی دشمن کے ہاتھ لگ گیا، اس وعدے کا پورا ہونا تو اسباب کے درجے میں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وعدہ پورا ہوا نہیں ہوا؟ وعدہ پورا۔ اس لیے ایک سبق دے دیا انسانیت کو کہ جو وعدے اللہ پاک فرماتے ہیں اس میں وقت ضرور لگ سکتا ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے، لیکن وہ موت سے پہلے پورا ہو کے ضرور رہتا ہے۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں اس میں کہ بھئی اللہ پاک کے وعدے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ، کلمہ گو لوگوں کے ساتھ، لیکن نظر کچھ اور آ رہا ہے۔ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ اہل حق پریشان ہیں، تکلیفوں میں ہے، آزمائشوں میں ہے، ہر وقت مار کھاتے ہیں، ہر ایک ان کو آ کے دباتا ہے، ارے بھائی یہ کب ہوگا؟ یہ ہماری وہ اندر کی جلد بازی کا مزاج بول رہا ہے۔ لیکن یہ بندہ اگر استقامت کے ساتھ چلتا رہے، اللہ کے وعدوں پر یقین کے ساتھ چلتا رہے، یقین کریں اس دنیا میں اللہ اس کو اپنی آنکھ سے دکھاتے ہیں کہ چاہے اسباب کسی کے پاس ہو، چاہے ترقی اور تعلیم کسی کے پاس ہو، جب میں اپنے فیصلے کے پورا کرنے پہ آ جاتا ہوں اس کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اور آج دنیا میں ہم کتنی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں دوستو، یہ کیا ہے؟ اسباب کے درجے میں، ترقی کے درجے میں، ٹیکنالوجی کے درجے میں، کسی بھی میدان میں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ باطل ہمیں منٹوں میں صفحہ ہستی سے مٹا دیتا، ختم۔ وہ کون سی طاقت ہے کہ یہ لٹے پٹے لوگ، یہ کمزور لوگ، یہ آج بھی دنیا پہ غالب ہیں، ہر جگہ گھوم رہے ہیں، ہر جگہ اللہ کے دین کا پیغام لے کے جا رہے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت آج بھی دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہی ہے۔ حالانکہ اسباب کے درجے میں ہم دیکھتے ہیں کتنی رکاوٹیں، کتنی پریشانیاں، کتنے مصائب، کتنی شرائط، سب کچھ لگتی ہے، لیکن اللہ کا یہ دین ہے کہ یہ پانی کی طرح اپنا راستہ بنا کر ہر کونے میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ پاک کے وعدوں کے بارے میں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی ذات کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ سے تعلق توڑ کے اور دل میں اللہ سے ناراض ہو کے انسان کامیاب نہیں ہوتا دوست۔ اللہ سے جڑ کے اور دل میں مطمئن ہو کے چلنا ہوتا ہے۔
پھر انسان غالب ہے، اس کو ضرور اللہ پاک دیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات جو آج کی آیت میں ہے، آپ نے غور کیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکمت بھی دی اور ہم نے علم بھی دیا. کسی بھی پیغمبر کو نبوت ملنے سے پہلے یہ دو چیزیں ضرور دی جاتی، حکمت اور علم. یہ دو چیزیں یاد رکھیں، یہ بنیاد ہے. کسی بھی عالی منصب تک پہنچنے کے لیے حکمت بھی ہونی چاہیے اور علم بھی ہونا چاہیے. دونوں چیزیں اللہ پاک کی طرف سے دی جاتی ہیں. اب حکمت کیا ہے، علم کیا ہے؟ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں یہاں پہ بڑا عجیب جملہ لکھا ہے دوستو، جس سے بہت آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی کہ حکمت اور علم میں کیا فرق ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ حکمت اور علم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس بندے کو فہم سلیم دے دیتے ہیں اور عقل مستقیم دے دیتے ہیں. اللہ پاک اس بندے کو فہم سلیم، فہم کہتے ہیں سمجھ کو، اور سلیم کہتے ہیں سلامتی والی سمجھ. ایسی سمجھ دیں گے کہ جس سمجھ میں کوئی کمزوری نہیں ہوگی دوستو، اور ایسی عقل دیں گے جو عقل بالکل درست اور صحیح فیصلہ کرے. یہ حضرت نے لکھا. اور آگے فرماتے ہیں جس کو فہم سلیم مل جائے اور عقل مستقیم مل جائے، اس کے لیے حسن اور قبح میں فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب یہ بڑوں کی باتیں، بڑوں کے جملے ہیں، لیکن ہم سمجھیں گے تو بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا. فرماتے ہیں جس کو فہم سلیم مل جائے اور عقل مستقیم مل جائے تو اس بندے کے لیے حسن اور قبح میں فرق کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب آپ کہیں گے اتنی مشکل اردو بولی جا رہی ہے. مشکل نہیں ہے دوستو، ہم تھوڑا سا اپنے دینی اصطلاحات سے کٹ گئے نا، اس لیے اس طرح لگتا ہے. حسن کہتے ہیں کسی بھی چیز کی خوبصورتی کو، یعنی اس کی درستگی کو. قبح کہتے ہیں کسی بھی چیز کی برائی کو، یعنی اس کی خرابی کو. حسن اور قبح، صحیح اور غلط، آپ یہ سمجھ لیں آسان. اب دنیا میں کتنے مرحلے ہم پر ایسے آتے ہیں کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں سر پکڑ کے، کیا کریں یار، کریں نہیں کریں، قدم اٹھائیں نہ اٹھائیں، ہاتھ اس معاملے میں ڈالیں یا نہ ڈالیں، یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات دوست؟ یہ کیفیت جب انسان پر آ جاتی ہے، دیکھیں ایسے موقع پر ایک مسلمان مومن کو حکم کیا ہے حدیث پاک میں؟ جو بات تمہیں سمجھ نہ آئے تو جاننے والوں سے جا کے مشورہ کر لو، ہے نا. اس مشورے کا حکم شریعت نے کیوں دیا؟ اس لیے کہ انسان جس سے مشورہ کرنے جائے گا تو وہ میری طرح کا عام آدمی تو نہیں ہوگا. میں بھی پریشان اس کے پاس جا کے کہا وہ بھی پریشان، یا نہیں. مشورے کے لیے میں اس ساتھی کو ڈھونڈوں گا جو مجھے حل بتا سکے گا، ہے نا. یہ جو حل بتانے والا ہے، میں اس کے پاس مشورے کے لیے اس لیے گیا کہ اس کو اللہ پاک نے فہم سلیم دی ہے، عقل مستقیم دی ہے، اس کے لیے حسن اور قبح میں فرق کرنا آسان ہے. میں اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھ دوں گا، یہ مجھے ایسا مشورہ دے دے گا کہ جس میں میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، خاندان سب کے لیے خیر رکھی ہوئی ہو. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، جب انسان قربانیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ پاک عقل کی نعمت بھی دیتے ہیں، علم کی نعمت بھی دیتے ہیں، سمجھ بھی آ جاتی ہے، اور ہر موقع کا علم بھی اللہ پاک بندے کو نصیب کر دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے. ہم راحتوں کے عادی لوگ اس چیز کو اتنی آسانی سے نہیں سمجھ سکتے.
لیکن حقیقت یہ ہے کہ فہم اور علم یہ قربانیوں کے بعد انسان کو ملتا ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری اور آخری بات جو اہم ترین بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ بچے کہ 90,000 بچوں کے قتل کے بعد ان کی جان بچی ہے اور عجیب و غریب انداز سے بچی ہے، اور پھر اپنے اسی دشمن کے گھر پہنچ گئے۔ ان ساری قربانیوں سے گزرنے کے بعد اللہ پاک نے انعامات کی ابتدا کی تو فرمایا کہ ہم نے ان کو سمجھ بھی دی، علم بھی دے دیا، اور 10 سال بعد ان کو نبوت بھی دینی ہے۔ یہ سارے انعامات کا سلسلہ اب چل پڑے گا۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے دوستو؟ ہم جب قرآن کریم کا ترجمہ یا تفسیر سنتے ہیں یا کسی درس میں بیٹھتے ہیں یا بیانات سنتے ہیں تو بڑوں کے واقعات سننے کے بعد، حالات سننے کے بعد ہم کہتے ہیں یار وہ بڑے لوگ تھے، ان کو تو ملنا تھا، ہے نا؟ وہ بڑے لوگ تھے، ان کو تو یہ چیزیں ملنی تھی۔ اب سمجھیں بات کو، آخری بات کر کے مجلس ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ ذہن بنا کر مت اٹھنا کہ یہ معاملہ میں نے صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، نہیں، المحسنین، جو بھی نیکوکار بن کر زندگی گزارے گا اور میرے دیے ہوئے حالات پہ صبر کرے گا اور میرے کیے ہوئے وعدوں پر یقین کرے گا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح، ہر اس بندے کے لیے قیامت تک کے لیے میرا یہی وعدہ ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، فرمایا تم محسن بن کر تو دکھاؤ، باقی انعامات کا سلسلہ شروع کرنا اور انعامات کے خزانے کھولنا اللہ فرما رہے میرے ذمہ۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ پاک ایک بندے کو دے کر خزانے کا وہ دروازہ بند کر دیں، ضابطہ بتا دیا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اپنے نیک بندوں کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں۔ اب ہم اپنی زندگی پر محنت تو کریں، اپنی حفاظت تو کریں، ان فتنوں سے بچنے کی کوشش تو کریں، دین اور دین کے ماحول سے جڑنے کے لیے سعی تو کریں دوستو، اعمال والی زندگی پر تو آئیں، ان رسم و رواج سے نکلنے کی کوشش تو کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کی فکر اور محنت تو کریں۔ اب یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب سائڈ پہ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ پتہ نہیں امت پر یہ مشکل حالات کیوں ہیں، یہ مشکل حالات کیوں ہیں؟ تو تیلی اگر نیچے سے کوئی جلائے گا تو ہانڈی کے پانی نے ابلنا ہی ہے دوستو۔ ہم نے گناہوں کی تیلیاں جلا کے رکھی ہوئی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی یہ جلن کیوں ہو رہی ہے اندر۔ تو اس زندگی سے نکل کر پاک صاف زندگی میں، پاک صاف ماحول میں آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح ہر ہفتے کے دن صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کی اصلاحی مجلس ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ بھی حسب ترتیب ہوگی، اور ہفتے کے دن عصر کی نماز کے بعد مسجد میں مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہوگی۔ تمام ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔